بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھے پڑ جاتے وہ ما اس مال کے انفقو جو خرچ کیا تھا انہوں نے منن احسان جتلانے میں ولا اذن اور نہ دل آزاری کرنے میں لہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف اور اس اجر میں سے یہ بھی ہے کہ نہیں ہے خوف علیہم ان پر موت کے وقت ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے پچھلے رشتہ داروں کے لیے چوتھا مسئلہ سورۃ البقرہ کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرنے میں بڑا ثواب لیکن دو شرطوں کے ساتھ بڑا ثواب ہے پہلی شرط یہ ہے کہ احسان جتلانا نہیں بعد میں احسان نہیں جتلانا اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کا دل بھی نہیں توڑنا سائل آ جاتا ہے اگر توفیق ہو انسان کو تو دے دے لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو اس کا دل نہ توڑے کچھ سائل جو ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں عادی سائل روڈوں پر پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے بس پھرتے ہی پھرتے رہتے ہیں مانگتے ہی مانگتے رہتے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے ان کو معذرت کرنی چاہیے لیکن جو عادی نہیں ہے کسی مجبوری کی بنا پر مانگتا ہے تو ولا اذن اور انسان کے پاس نہیں ہے کچھ دینے کے لیے تو ولا اذن تکلیف نہ دے دل نہ توڑے آج کا سبب یہ ہے کہ دل کا توڑنا آسان ہے وبال بڑا مشکل ہے اور دل کا جوڑنا ایمان ہے دل کا توڑنا آسان دل کا جوڑنا ایمان اللہ کرے پورا ہو جائے دل کا توڑنا جو ہے آسان ایسی بات زبان سے نکال دو کہ اگلے کا دل پاش پاش ہو جائے بڑا آسان ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جو وبال ہے اللہ پناہ عطا فرمائے بہت بڑا وبال ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی کو اگر کوئی چیز نہیں دینی کوئی اس کے ساتھ کوئی ذکر کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھے الفاظ قرآن مقدس کا انداز الفاظ اچھے ہوں ان کو آدمی واپس بھیج دے دل نہ توڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورت کا نام سورت حامیم، سجدہ 24واں پارہ، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر دونوں نہیں ہیں۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جس انسان کو بھی دور کرنا ہے کسی وجہ سے تو اچھے طریقے سے دور کیا جائے، ہٹایا جائے اپنے آپ کو سے، تو کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر دل کے درمیان پہلے سے دشمنی ہوئے گی بھی صحیح، اچھے الفاظ کے ساتھ دور کر دیا گیا، پہلے سے اگر کوئی کو دورت ہوئے گی ایک دوسرے کے درمیان، تو اللہ فرماتے ہیں کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کے بعد کے اندر دلی دوست بن جائیں گے اور یارگانہ پیدا ہو جائے گا۔ الفاظ ہیں زبان سے نکالنے ہیں تو کیوں نہ ہو ایسے الفاظ ہوں کہ اگلے کا دل نہ ٹوٹے، پیار والے الفاظ ہوں۔ جو انسان دل توڑتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کر کے دکھایا ہے، مجھے بولنے کا طریقہ آتا ہے، میں یوں کر کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر، واہ جی واہ میرے سامنے تو زندگی کے دیکھو اسلوب ہے۔ آج کل ہوتا یہی ہے، غلط کام پر بھی فخر، جناب دیکھو میں یوں کر لے تو کون ہے جو میرے سامنے آگے سے بات کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھیان کر، زیادہ ظالم نہ بن، تو مجھ سے کوئی دور نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آیت نمبر 42 ہے۔ نہ گمان کر وہ انسان اللہ کے بارے میں کہ اللہ تیرے اعمال سے، ظلم کرنے والے عملوں سے بے خبر ہے، پتہ نہیں ہے۔ نہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے کچھ دن ڈھیل دی ہوئی ہے، جس وقت پکڑے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ نہ کیا کر کہ میں بڑا ہوں، ظلم نہ کر، دل نہ توڑ، کسی کو بھی زیادہ پریشان نہ کر۔ اگر تو نے بڑا مال خرچ کیا ہوا ہے اور کوئی آ گیا اور اس کا تو نے دل توڑ دیا، تو تیرے سارا اعمال، تیرا سارا مال خرچ کرنا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے الفاظ بڑے جچے تلے پیار کے الفاظ میں تھے۔ حدیث پاک مسلم شریف کی حال یہ ہے، حضرت سعید ابن زید کے گھر کے ساتھ ایک عورت کا گھر ہے، مروان ابن حکیم کے پاس جاتی ہے، کہتی اے مروان گورنر مدینہ، مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے سعید، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے تھوڑی سی میری زمین کے اوپر جو سائڈ سے ملتی ہے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا مجھے قبضہ واپس کروایا جائے۔ حضرت سعید ابن زید کو مروان ابن حکیم نے بلا لیا اور کہا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہو گیا تمہارا؟ حضرت سعید فرماتے ہیں او مروان گورنر صاحب، حال یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہوتا ہے، میں نے کوئی قبضہ نہیں کیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا بھی دوں، قال النبی صلی اللہ، حدیث سنا رہا ہے مروان کے دربار، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه وطوق فی 7 اراضین
یوم القیامہ۔ اے مروان گورنر جی، میں کیسے اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں نے ان کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو انسان کسی کی ایک بلشت زمین مار دیتا ہے نہ حق طریقے سے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کو اکٹھا کر کے توپ بنا کے اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ حدیث سنا رہا ہوں مسلم کی۔ ناراضگی معاف، بیٹیوں کا حق کھایا جا رہا ہے، بہنوں کا حق کھایا جا رہا ہے، پھوپھیوں کا حق کھایا جا رہا ہے، یہ بتلاؤ یہ کیسے معاف ہوگا؟ بس اتنا ہی کہنے سے ہاں پاپا جی میں نے معاف کر دیا، ہاں بھائی جی میں نے معاف کر دیا، بالکل معاف نہیں ہے، قطعی حرام ہے۔ پہلے دو ان کے قبضے میں ان کا قبضہ آ جائے، کچھ دن وہ اپنے پاس رکھ لیں، پھر کہ میں واپس کرتی ہوں تو واپس ہے، ورنہ کوئی واپسی نہیں ہے۔ آج کل تو نظام الگ ہو گیا ہے، حاجی صاحب والد صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو بلاتے ہیں، بیٹیا ادھر آ جاؤ، جی ابو جی فرماؤ، میں حج پہ جا رہا ہوں، میری موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی جو زمین ہے نا اپنا حق معاف کر دیں بھائیوں پر، تف ہے تیری حج پر بھی، تف ہے تیری زندگی پر بھی۔ جا رہا ہے جناب حج کرے گا، وہاں پر کہے گا لبیک لبیک، جی میں آ گیا ہوں اللہ جی میں حاضر ہوں، اوپر سے فرشتے آئیں گے تیرے آنے پر بھی لعنت ہے، تیرے جانے پر بھی لعنت ہے۔ زمین ہڑپ کر کے اسی وقت جا کر کے اللہ کے گھر کے اندر جا کر کے اپنے صدائیں لگائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اس کے حاجی صاحب کی حج قبول ہو گئی جی، 13-15 لاکھ لگا کر آ گیا، اور لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب تجھے مبارک۔ اللہ اکبر کبیرا۔ نام او مروان سن تو صحیح نا، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک بلشت کسی کی زمین کو دبا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر قیامت والے دن وہ زمین اکٹھی کر کے 7 زمینوں تک توپ بنا کر قیامت والے دن گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ اس لیے میں بالکل قبضہ نہیں کروں گا، زمین کی بات فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آگے سے عورت ہے اور کہتی ہے جی حدیث مجھے بھی یاد ہے، مہربانی فرماؤ اس کو کہو کہ میرا قبضہ واپس کر دے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی ہے، حدیث یاد مجھے بھی ہے، دل ٹوٹا ہے حضرت سعید کا، فوراً کہتے ہیں اللہم اللہ اکبر۔ دل جس کا ٹوٹ جائے تو فوراً جب آواز دیتا ہے، قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جائیں، سورت کا نام سورت الحج ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ خود دفاع کرتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے۔ انسان ایمان والا اللہ کو بلا لے تو دفاع کرنے کے لیے اللہ خدا آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان کانت کاذبتا فاعم بصرها واجعل قبرها فی دارها۔ اے اللہ جی اگر یہ جھوٹی ہے، یقینی جھوٹی ہے، اس کو اندھا کر دے یا اللہ، اور اس کی قبر بھی اسی گھر کے اندر بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود حضرت صاحب راوی صاحب فرماتے ہیں حضرت سعید ابن زید تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن یہ اس اروا کا حال یہ بن گیا تھا، آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا تھا، اور کہتی تھی وَتَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سعید بن زید۔ دیکھو لوگوں مجھے واقعتاً حضرت سعید کی بد دعا لگ گئی ہے، میں اندھی ہو گئی ہوں۔ آخر کار پھر یہ اندھے پن کی وجہ سے دیواروں کو ہاتھ لگا کر اپنا پورا کام کیا کرتی تھی، اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اپنے کنویں کے اندر گر گئی اور مر گئی ہے۔ حضرت سعید جس کا دل ٹوٹا تھا، اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔
قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جاؤ. میں تو حدیث اور قرآن پاک کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. 13واں پارہ قرآن مقدس کا انداز. اللہ تعالیٰ سورت کا نام سورت ہود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. سورت کا نام سورت ہود ہے. 12واں پارہ ہے. آیت نمبر 102 ہے. اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم کسی بستی کو پکڑتے ہیں تو پکڑتے ان کے ظلم کی وجہ سے ہیں. ان اخذہ علیم شدید. پہلے ظالم بن جاتے ہیں لوگ, سوچتے نہیں ہیں کہ ظلم کا بدلہ دینا ہے یہ نہیں دینا. جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر سخت طریقے سے پکڑتے ہیں, پھر ہم سوچنے کی مدت بھی نہیں دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. دل کا توڑنا آسان ہے لیکن اس پر وبال جو ہے وہ بہت بڑا مشکل ہے. اس لیے دل توڑا نہ جائے. دل توڑنا آسان ہے, دل جوڑنا ایمان ہے. کل انشاءاللہ بیان کریں گے دل کو جوڑنا کیسا ایمان ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.